A country and its people. Iran at the intersection of tradition and change. The architecture here is a masterpiece of natural adaptation. Hidden beyond the reach of most roads is a place so remote it was once thought to be devoid of life. Not a tree, not a soul. Intertwined with Islamic art. It is a city that does not belong to one culture, but to many. اگر ہم ایرانین پیپل کی جتنے بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیں Among places where architecture is either man-made or carved by the passage of time, Khandavan stands out as a unique wonder. تو ان کی مینٹالٹی کبھی بھی اس طرح نہیں رہی کہ انہوں نے کسی فورن فورسز کو باہر سے آنے والے فورسز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو. یہ ہسٹری آپ ان کی 550 BC سائرس گریٹ نے جب اس کو فاؤنڈر رہا تو اس کے بعد اینشینٹ گریک کے ساتھ پرشین امپائر لڑا, ان کے ساتھ کافی زیادہ لڑائیاں کی. اس کے بعد الیگزینڈر دا گریٹ نے اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کی, پر یہاں پر دو قسم کے پوائنٹ آف ویوز آ جاتے ہیں. ایک قسم کی یہ پوائنٹ آف ویو آ جاتی ہے کہ الیگزینڈر دا گریٹ نے پرشیا کو کیپچر کیا تھا, اس پر قبضہ کیا تھا, اور دوسری پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پرشین امپائر کو قبضہ نہیں کیا الیگزینڈر دا گریٹ نے, کیونکہ وہ افغانستان میں لڑ رہا تھا, وہ وہاں پر پھنس گیا. تو اسی کے بعد 600 سے لے کر 1800 تک پھر پرشین امپائر مسلم ڈائنیسٹی کے اندر آ گیا, مسلمان یہاں پر غالب آ گئے, اور مسلم ڈائنیسٹی میں 600 سے لے کر 1800 تک صفوید امپائر آ گیا, جو کہ شیعہ اسکول آف تھاٹس, جو کہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے, وہ سوچ و فکر کے لوگ آ گئے اور انہوں نے شیعہ اسکول آف تھاٹ انفلوئنس کیا. اور اسی کے ساتھ اس دور میں پرشین امپائر نے, جو کہ صفوید امپائر تھا, وہ اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی لڑا, اور اسی کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ پرشین امپائر اینشینٹ امپائرس کے ساتھ بھی لڑا, ان کے ساتھ بھی کانفلکٹس میں رہا. تو 1800 تک یہ اس طرح مطلب ورلڈ کے ساتھ کانفلکٹ میں تھا. پھر 1800 کے بعد برٹش آ گیا. برٹش جب آیا تو برٹش نے انفلوئنس کرنا شروع کر دیا 1800 سے لے کر 1953 تک. یہ ساری باتیں میں نے پچھلے ڈاکومنٹری میں بتائی تھی, پر یہ دورہ اس لیے رہا ہوں کہ ایرانین کی جو کلچرل نارمز but usually indecisive ministers and outlawing political parties. In 1975, all adult men must join the Shah's Rastakhi's party. ٹریڈیشنل نارمز اور ان کی جو مینٹالٹی لیول ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پھر برٹش امپائر نے یہاں پر 1800 سے لے کر 1953 تک انٹرفیرنس کرنا شروع کر دیا. پھر رائل فیملی سسٹم لایا برٹش امپائر نے, شاہ محمد رضا پہلوی کو لایا. U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities, Fordow, Natanz, and Esfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. جغرافیای ایران هم در نقطه حساسی است. چهار راه دنیاست، هم از زمین، هوا. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. اور شاہ محمد رضا پہلوی کو کب کے ذریعے انفلوئنس کیا. To Israel's very survival. In and around the capital, Tehran. My position is very simple. The world's #1 sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon. پیام ما به دولت تهران نداریم. کسی تسلیم این حرفا نمیشه. آرمی ملٹری کے ذریعے انفلوئنس کیا گیا. پھر وہ بھی 2-3 ڈیکیڈز کے لیے 30, 25, 20 سال کے لیے وہ بھی انفلوئنس رہا, وہ یہاں پر راج کرتا رہا. پھر اس کے بعد اسلامک ریولیوشن ٹیکس پلیس کر گیا 1979 میں. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. جو کہ ابھی تک اگر ہم ریسنٹ ٹینشنز, جو ہم نے پہلی ویڈیو پر بھی بات کی تھی, ریسنٹ ٹینشنز میں یہ بات ہے کہ اسرائیلیز کی جو ایکسپینشن پالیسی ہے وہ کافی زیادہ کلیئر ہے.
اسرائیلیز کی جو ایکسپینشن ویژن ہے وہ کافی زیادہ کلیئر ہے. اسرائیلیز آئیڈیالوجیکل بنیاد پر، ریلیجیس بنیاد پر، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اور ان کی اسٹیٹ پوائنٹ آف ویو سے، ان کے ریلیجیس اسکالر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی زیادہ کلیئر ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اپنے آپ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو قربان کریں گے، پر وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے. تو وہ اس لیے وہ ایکسپینشن ہرگز تک نہیں روکیں گے، وہ ایکسپینشن بڑھاتے رہیں گے، وہ ایکسپینشن پوری مڈل ایسٹ کنٹریز میں سے ایکسپینڈ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی جو گریٹر اسرائیل کی باؤنڈریز تک وہ نہ پہنچے. اور دوسری بنیاد پر ایرانینز یہ فرسٹ سیٹلمنٹس ان کی سیز فائر میں یہ ہے کہ وہ اسرائیل ایکسپینشن نہیں کرے گا، وہ اپنی باؤنڈریز کو بڑھائے گا نہیں، وہ دوسرے کے ملکوں کو قبضہ نہیں کرے گا. تو سیز فائر اگر ہو بھی جائے ان دو ملکوں کے درمیان، یہ کافی تک کم عرصے کے لیے ہوگا، یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوگا. اور زیادہ عرصے کے لیے یہ سیز فائر ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کی پالیسی یہاں تک ہے کہ ایک ایکسپینشن دوسروں کی زمینیں قبضہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، اور دوسرا جو کہ دوسروں اسرائیلیز کو زمینیں قبضہ نہیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کرے گا. مطلب ایرانینز بھی لڑتے رہیں گے مرتے دم تک، اور اسرائیلیز بھی لڑتے رہیں گے. تو اس وجہ سے یہ وار کافی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، اور اس میں کافی زیادہ کانفلکٹس ارائز ہو سکتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول پر کافی زیادہ رانگ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں.